السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ دھیرے دھیرے اپنے آخری پڑاؤ پر پہنچ گیا، اور اب اس کا جو سب سے قیمتی جو ٹائم ہے اور سب سے قیمتی جو عشرہ ہے، اس کا آخری عشرہ وہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ آج سے شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، لاک ڈاؤن ہے، زیادہ تر لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ ایسے موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عشرے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی آخری عشرے میں ہمیں اور آپ کو شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ القدر، وہ رات جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جس ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے افضل ہے، وہ رات ہمیں اس مہینے کے آخری عشرے کی کسی ایک طاق رات میں انشاءاللہ ملے گی۔ اور اس بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس رات سے محروم رہیں، نہ ہم گھر کے باہر دکانوں میں گھوم سکتے ہیں، نہ ہم شاپنگ میں گھوم سکتے ہیں، شاپنگ کے لیے گھوم سکتے ہیں، نہ کھانے پینے کی دکانیں ہیں، ہم اپنے گھر پر ہیں۔ یعنی ایک انسان جو اعتکاف جس مقصد کے لیے کرتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، وہ مقصد آج الحمدللہ ہمیں حاصل ہے۔ حالانکہ اعتکاف تو ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اعتکاف مسجد میں کرنا سنت سے ثابت ہے، گھر میں ہم اعتکاف نہیں کریں گے، لیکن اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے کہ اپنے آپ کو آدمی جو ہے تنہائی میں کر لے، اللہ کی ذکر کے لیے، اللہ کے یاد کے لیے، وہ چیز انشاءاللہ ہمیں دستیاب ہو رہی ہے۔ تو پہلا کام ہم اور آپ یہ کریں کہ اس موقع کو ہم غنیمت جانیں، اور ان راتوں کو، خاص طور سے طاق راتوں کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ ان طاق راتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، اور اسی طریقے سے قیام اللیل میں ہم گزاریں۔ اس رات میں ہم بیٹھ کر کے اگر ڈرامے دیکھتے رہے، سیریل دیکھتے رہے، موبائل میں لگے رہے، واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہے، سوشل میڈیا پر ہم فضول کام کرتے رہے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت ہماری نیکیوں کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز چاٹ رہی ہے، ہماری نیکیوں کو سب سے زیادہ کوئی چیز کھا رہی ہے، وہ ہمارا موبائل فون ہے۔ ہمارے وقت کو سب سے زیادہ ضائع کرنے والی اگر کوئی چیز ہمارا موبائل فون ہے۔ قرآن سے جس نے ہمیں دور کر دیا، اللہ کے ذکر سے جس نے ہمیں دور کر دیا۔ آج ہمارے نوجوان پب جی کھیل رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے نوجوان پب جی کھیل کھیل کر کے اپنا ٹائم گزار رہے لاک ڈاؤن کے دوران۔ نماز کے ٹائم بھی نماز نہیں پڑھتے، تراویح تو بہت دور کی بات ہے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اب تک ہم نے جو لاپرواہی کی اور کی، لیکن کم سے کم اس آخری عشرے میں ہم کمر کس لیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اتنی محنت کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، جو کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں کہتی ہیں شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، وایقظ اہلہ، اپنی رات بھر جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو خود بھی جاگیں اور گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام کریں۔ اور محترم ناظرین، گھروں میں جماعت سے رات میں، ان راتوں میں آپ قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اگر آپ روزانہ تراویح پڑھتے تھے، اسی تراویح کی نماز کو تھوڑا ڈیلے کر کے، تھوڑا لیٹ کر کے رات میں آپ جو ہے 1 بجے 2 بجے جو بھی آپ کے لیے سوٹیبل ٹائم ہو، آپ اس کو تھوڑا تاخیر کر کے پڑھیں، تاکہ اس دیر رات میں عبادت کا آپ کو ثواب ملے اور زیادہ ثواب ملے۔ اور دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے یہ قبولیت کی راتیں ہیں، یہ قبولیت کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ خاص طور سے انسانیت کے حق میں دعا کریں، جو ایک مہلک مرض سے پوری انسانیت دوچار ہے۔ ہمارے ملک کے لیے دعا کریں کہ ملک میں ہمارے ایک بڑی تعداد میں غریب اور مزدور آج بیچارے قسم پرسی کے حالات میں ہیں، دوسرے شہروں سے اپنے اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں، بھوکے پیاسے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ان مزدوروں کے حق میں دعا کریں، ان ڈاکٹروں کے حق میں دعا کریں جو اس مہلک مرض سے لڑ رہے ہیں اور لوگوں کو جان بچا رہے ہیں، ان نرسوں کے حق میں دعا کریں جو لوگوں کو بچا رہی ہیں، اور تمام لوگوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ جو لوگ بھی اس بیماری سے دوچار ہیں، اللہ ان کو شفا دے، اور جو لوگ بچے ہوئے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اور محترم ناظرین، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آخری عشرہ جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان دیا اور پھر رمضان کا آخری عشرہ دیا۔ یہ جو 10 دن 10 راتیں ہیں، یاد رکھیں یہ سال کی سب سے قیمتی 10 راتیں ہیں۔
ان سال کی سب سے قیمتی 10 راتوں کی قیمت کو سمجھیں اور ان کا صحیح استعمال کریں، ان کو قیام اللیل میں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور گریہ وزاری میں گزاریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کر لیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔